الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل بھیج دیں۔ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا جائے۔ انہوں نے ایسا کنواں بھی تلاش کر لیا جو کنواں شاہراہ کے اوپر تھا، جس میں پانی نہیں تھا، اور جو بہت گہرا تھا، جس کے اندر اندھیرا تھا۔ انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ، بڑی شقاوت قلبی کے ساتھ 7 سال کے ننھے منھے بچے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری منظر کشی کی ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا جا رہا تھا، انہیں بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، بڑی اذیت محسوس ہو رہی تھی اور بہت غم ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کو کم کرنے کے لیے، آپ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا اور کہا کہ اے یوسف، آج جو تمہارے بھائی مضبوط ہیں اور تم کمزور ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم طاقتور ہوگے اور یہ بھائی کمزور ہوگے، اور آپ ان کے سامنے یہ سارا ماجرا ذکر کرو گے اور بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغام آیا تو ان کے دل کو اطمینان ہوا، سکون ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری منظر کشی کی ہے اور فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے کر چلے گئے اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں کے اندر ڈالیں گے، تو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم ان کو، اپنے بھائیوں کو یہ پورا واقعہ بتاؤ گے، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس موقع کے اوپر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ استعمال فرمائے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ تو مفسرین کے درمیان یہ گفتگو ہوئی کہ کیا یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا یہ وحی کے ذریعے سے دیا تھا یا الہام کے ذریعے سے دیا تھا؟ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا کے الفاظ استعمال کیے جس کا معنی آتا ہے وحی کرنے کا۔ دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف یہ الہام تھا اور آپ کو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اور قرآن کریم کے اندر اوحینا کے الفاظ جو ہیں وہ الہام کے معنی میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ عقل و شعور انسان کے پاس موجود ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر میں ہیں جن کے پاس ابھی ایسی عقل اور شعور موجود نہیں تھی جیسی نبوت کے لیے درکار ہوتی ہے۔ وہ عقل و شعور 40 سال کی عمر کے اندر آتی ہے انسان کے پاس، اس کے بعد انسان کو نبوت ملتی ہے۔ تو یہ نبوت نہیں تھی بلکہ الہام تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بہر صورت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر یہ تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی منظر کھینچا اور کہا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا کے پاس رات کے وقت آئے روتے ہوئے۔ انہوں نے رات کے وقت کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ رات کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں جیسے لائٹ موجود ہوتی ہیں، جن لائٹ کے اندر دن کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں،
ایسی لائٹ اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھی، ایسی روشنی اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر روشنی اتنی کم ہوتی تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ یہ اس لیے رات میں آئے تاکہ ان کے چہرے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نہ دیکھ سکیں، ان کی آنکھوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نہ دیکھ سکیں۔ یہ روتے ہوئے آئے اور روتے ہوئے یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت غم ہے۔ اس موقع کے اوپر فقہا نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے آئے، حالانکہ وہ جھوٹے تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو اپنی بات بیان کرتے ہوئے رو رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ سچا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہو۔ بہت سی دنیا کے اندر ایسے واقعات ہیں جن کا اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ جو رونے والا شخص ہے یہ جھوٹا ہے اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے رونے کا سہارا لے رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، جو لوگ ججز ہیں یا جو لوگ مفتیان ہیں یا جو لوگ علماء ہیں یا جو لوگ بڑے لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ کبھی کسی کے ظاہری آنسوؤں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں بلکہ دلائل کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے۔ بہر صورت یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے حربے کو بیان کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہا کہ اے ابا جان، ہم جنگل میں گئے اور ہم جنگل میں جا کر کھیلنے لگے اور ہم میں کھیل یہ ہوا کہ ہم دوڑ لگائیں گے کون آگے نکلتا ہے کون پیچھے رہتا ہے۔ ہم دوڑ لگانے لگے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم سامان کا خیال رکھو، ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ ہم 10 کے 10 بھائی دوڑ لگانے لگے اور دوڑ لگانے میں ہم اتنے مصروف ہوئے کہ ہم اپنے سامان اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل غافل ہو گئے۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھاڑ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلا گیا۔ یہ بات انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی اور کہا قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ اے ہمارے ابا جان، ہم دوڑ لگانے لگے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ اور پھر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک اور انہوں نے جھوٹ گھڑا اور ایک اور عجیب جملہ استعمال کیا اور کہا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہ ابا جان آپ ہماری بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں چاہے ہم سچی کیوں نہ بول رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی اپنی بات پر اعتماد دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے ایسے جملے استعمال کرتا ہے جس سے مخاطب کو یقین آ جاتا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے کہ برادران یوسف نے جھوٹے تھے، وہ اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے یہ بات کہی کہ ابا جان آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب فراست انسان تھے۔ انہوں نے غور کیا اور ان کے ظاہری آنسوؤں کے اوپر اور ان کی لفاظی کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں گئے۔ انہوں نے قرائن پر غور کر کے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بطور دلیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیش کیا، اور جس وقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال رہے تھے اس وقت ان کا وہ کرتا اتار لیا تھا اور ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون اس کرتے کے اوپر لگا دیا تھا، اور پھر یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کرتے کو دیکھا تو 2 دلیلوں سے یہ بات ثابت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ تم جھوٹے ہو۔ پہلی دلیل یہ کی اور ارشاد فرمایا کہ یوسف کو کھانے والا جو بھیڑیا تھا وہ بڑا عقل مند تھا کہ اس نے پہلے یوسف کے کرتے کو اتارا، اس کے بعد پھر یوسف کو پھاڑا اور دے کر چلا گیا۔ اگر بھیڑیا اس پر حملہ کرتا یوسف کے اوپر تو سب سے پہلے ان کا جو کرتا تھا، ان کی جو قمیص تھی وہ پھٹتی، اس کے بعد پھر وہ زخمی ہوتے۔ لیکن یہ بڑا عجیب و غریب بھیڑیا ہے کہ اس نے پہلے ان کے کرتے کو اتارا اور بالکل صحیح سالم اتار لیا اور وہ تمہیں دے دیا اور پھر اس کے بعد یوسف کو لے کر گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تم جھوٹے ہو۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ اس کے اوپر جو خون لگا ہوا ہے اس خون کے اندر بکری کے خون کی خوشبو ہے، انسان کے خون کی خوشبو نہیں ہے۔
اور تم یہ کہتے ہو کہ یوسف کا خون اس کے اوپر لگا ہوا ہے، لہذا تم جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی اور کہا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر آئے جھوٹے خون کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دل نے تمہارے لیے بات گھڑ لی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہی بات کہتے رہے کہ نہیں ہم سچ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ مجبور ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، تم اپنی بات سے انکار کرنے والے نہیں ہو، اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں ہو، اب میرا کام تو یہ ہے کہ میں صبر جمیل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا صبر جس کے اندر کوئی شکایت نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے ایسے صبر کا انتخاب فرمایا جس میں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی اور جس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ ہی سے میں مدد لیتا ہوں ان تمام باتوں پر جو تم کہہ رہے ہو۔ اس جملے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے نبوت کے درجے پر پہنچا ہوا ہو، بہر صورت اسے اپنا معاون اور مددگار اللہ تعالیٰ کو ٹھہرانا چاہیے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے تو صرف دلائل کے اوپر غور نہ کریں بلکہ قرائن کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف ان کی دلیل کو نہیں مان لیا کہ یہ کرتا لے کر آئے ہیں، خون لے کر آئے ہیں، بلکہ انہوں نے قرائن پر غور کیا کہ اگر یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اور بھیڑیے نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو یہ کرتا پہلے پھٹنا چاہیے تھا۔ دوسرا اس قرینے کے اوپر غور کیا کہ یہ جو خون ہے اس خون کے اندر بکری کے خون کی خوشبو ہے، انسان کے خون کی خوشبو نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے قرائن کے اوپر غور کرنا یہ اچھی بات ہے اور قرائن پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے جو عبرتیں حاصل ہو رہی ہیں ان عبرتوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو نصیحتیں حاصل ہو رہی ہیں ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔